بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 10 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 3 جس کا نام ہے معاشی ترقی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کے زرعی پیداوار۔ وہ پیداوار جو زراعت سے حاصل کی جاتی ہے اس کو زرعی پیداوار کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ پاکستان میں زرعی پیداوار کی کمی کی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں زرعی پیداوار میں کمی آتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ قدیم طریقہ کاشتکاری ہے۔ پاکستان میں کاشتکاری کے طریقے ہزاروں سال پرانے ہیں۔ ہماری کھیتی باڑی میں پرانے آلات استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے کسان جدید کھیتی باڑی کے مشینوں کا استعمال کرنا نہیں جانتے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ زرعی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے کسان عام طور پر غریب ہیں جس کی وجہ سے وہ جدید سائنسی آلات، کیمیائی اور کیڑے مار دوائیاں وغیرہ نہیں خرید سکتے اور ان کے استعمال نہ کرنے سے زرعی پیداوار میں کمی ہوتی ہے۔ پاکستان میں وراثی تقسیم کی وجہ سے زرخیز زمین تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل اختیار کر چکی ہے اور ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشینی کاشت نہیں کی جا سکتی اور یوں مجموعی پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قابل کاشت رقبے میں کمی کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور آبادی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کارخانے اور مکانات تعمیر ہو رہے ہیں جس سے قابل کاشت رقبے میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ یورپی ممالک میں قابل کاشت زمین پر آبادکاری سنگین جرم قرار دیا جاتا ہے۔ زرعی پیداوار میں سب سے بڑی وجہ پاکستان میں فصلی بیماریاں ہیں۔ ہمارے زرعی فصلوں کو 25% حصہ جو ہے وہ بیماریوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے جو کہ مجموعی پیداوار کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 1,00,000 ایکڑ زمین سیم و تھور کا شکار ہو جاتی ہے جس میں کاشت ممکن نہیں ہوتی اور ساتھ ساتھ قابل کاشت رقبے میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستانی کاشتکار غریب ہونے کے ساتھ ساتھ ان پڑھ اور زرعی تعلیم سے ناخواندہ ہیں۔ وہ جدید سائنسی طریقہ کاشتکاری سے ناواقف ہیں، اس لیے ہماری زرعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا۔ اب اگر بات کریں پانی کی کمی تو پاکستان کے کچھ علاقوں میں آبپاشی کی سہولتیں جو ہے وہ موجود ہیں مگر اب بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ پاکستان کی 27% قابل کاشت زمین کا انحصار بارش پر ہے، باقی زمین نہروں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں زرعی تحقیقاتی اداروں اور یونیورسٹیوں کی بہت زیادہ کمی ہے اور جو زرعی ادارے یہاں موجود ہیں ان میں مناسب منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے تیار کردہ بیج کسانوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ اسی طرح ناقص بیج اور کھاد کا استعمال بھی زرعی پیداوار میں کمی کا سبب ہے۔ زرعی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کسان اصل بیج اور کھاد کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں ہر سال موسم برسات میں زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے پنجاب اور سندھ کے زیادہ تر علاقے سیلاب کی زد میں آ جاتے ہیں جس سے کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور زمین کی زرخیزی بھی متاثر ہوتی ہے جو کہ زرعی پیداوار میں کمی کا سبب بن جاتا ہے۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں زرع آمد رفت کی کمی بھی زرعی پیداوار میں کمی کا ایک سبب ہے۔ یہاں کھیتوں سے منڈیوں تک فصل پہنچانے کے لیے زرع آمد رفت انتہائی ناقص ہے۔ اسی طرح گوداموں کی کمی کی وجہ سے اضافی فصل کے لیے مناسب جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ فصل ضائع ہو جاتی ہے جو زرعی پیداوار میں کمی کا باعث بن جاتا ہے۔ زرعی پاسماندگی کی ایک اور وجہ جاگیردارانہ نظام بھی ہے کیونکہ مخصوص افراد کے پاس بڑی بڑی زمینیں سال ہر سال بغیر فصل کی پڑی رہتی ہیں جو زرعی پیداوار میں کمی کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح بارشوں، آندھیوں اور سیلابوں کی وجہ سے زمین کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کی زرخیزی متاثر ہو جاتی ہے جو کہ زرعی پیداوار میں کمی کی وجہ بن جاتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں سیم و تھور پر قابو پانا ہوگا۔ اگر حکومت اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مربوط منصوبہ بندی کے ذریعے سیم و تھور پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے تو یہ زرعی پیداوار بڑھانے میں کافی مددگار ثابت ہوگا اور اسی طرح ہمارے ملک میں جاگیردارانہ جو نظام ہے اس کی وجہ سے لاکھوں ایکڑ زمین غیر استعمال شدہ ہے۔ اگر اس کو زیر کاشت لایا جائے تو پیداوار کو بڑھایا
बढ़ाया जा सकता है। हुकूमत को चाहिए कि मुल्क की ज़री तरक्की के लिए ज़री इस्लाहात का निफाज अमल में लाया जाए और उस पर ईमानदारी और दयानतदारी से काम किया जाए तो मुल्क की खुशहाली और ज़री तरक्की में कोई शक नहीं। इसी तरह हमारी ज़री पैदावार में कमी की एक बहुत बड़ी वजह ज़री तालीम की कमी है। ज़िम्मेदारों और किसानों को ज़री मसाइल, फसलों की बीमारियां और इनसे बचाव के तरीके सिखाने से ज़री पैदावार बढ़ाई जा सकती है। हमारे मुल्क में ज़राअत पर तहकीक करने वाले इदारे भी बहुत ज़्यादा कम हैं। ज़री यूनिवर्सिटी और तहकीकाती इदारों की तालीम बढ़ाकर ज़राअत में बेहतरी के इम्कानात पैदा किए जा सकते हैं। मुल्क में ज़री तरक्की के लिए ज़रूरी है कि ज़राए आबपाशी में इजाफा किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि नहरों के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, नए डैम जो है वो तामीर किए जाएँ और जहाँ नहरी निज़ाम ना हो वहाँ ट्यूबवेल लगाए जाएँ। हुकूमत को चाहिए कि ज़री पैदावार में इजाफे के लिए मुख्तलिफ कर्ज़ों की स्कीम शुरू करे ताकि काश्तकार वक्त पर अपनी फसल को बो सके। इससे ज़री पैदावार में खातर ख्वाह इजाफा हो जाएगा। जदीद ज़री मशीनों के इस्तेमाल से भी ज़री पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। ज़री पैदावार में कमी की एक बड़ी वजह सैलाब भी है। सैलाबों की रोकथाम से भी ज़री पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। सैलाबों की रोकथाम के लिए डैम, नहरी निज़ाम और जंगलात अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसी तरह दही इलाकों में सड़कों के निज़ाम को बेहतर बनाने से ज़री पैदावार में इजाफा हो सकता है। इसी तरह तैयार शुदा फसल बर वक्त मंडियों तक पहुंचने से फसल ज़ाया होने से बच सकती है। बारिश और सैलाब वगैरह से हर साल ज़मीन का वसी रकबा कटाव का शिकार हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए जंगलात मददगार हो सकते हैं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और इसकी मईशियत का इन्हिसार ज़राअत पर है। हमारे यहाँ साल में 2 दफ़ा फसल काश्त की जाती है, लेकिन फिर भी हमारी ज़राअत पासमानदा है। ज़रूरत इस बात की है कि इन तमाम मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिशें की जाएँ जो हमारी ज़री तरक्की में रुकावट है।